بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے شیعہ جینوسائیڈ یا شیعہ نسل کشی اور ہماری ذمہ داریاں۔ لیکن اس سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ کسی بھی دین اور مذہب کے ماننے والوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ نظریاتی یا عقیدتی اختلاف کی بنیاد پر۔ زیادہ سے زیادہ ڈائلاگ کی فضا کو ہموار کرنا چاہیے اور لوگوں کو اس جانب دعوت دینی چاہیے کہ منطقی طریقے سے، علمی طریقے سے، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے نظریات کو پھیلائیں، لیکن اختلاف کی بنیاد پر کسی کو بھی محدور الدم یا ان کے قتل کو جائز قرار نہ دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بتاتے چلیں کہ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو ہم اس ظلم کی مخالفت کریں اور جو بھی مظلوم ہو ہم اس کا ساتھ دیں۔ ہم وہ قوم ہیں کہ جنہیں صدیوں میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قتل کیا گیا، اور ہم یہ بتاتے چلیں کہ جن لوگوں نے ہمیں قتل کیا، مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں سپہ صحابہ یا لشکر جھنگوی، ان کے وہ افراد کے جنہوں نے ہمارے اگر 1000 افراد کو بھی قتل کر دیا تو بھی ہمیں چاہیے کہ اگر ان کے بچے پہ ظلم ہو یا ان کی گھر کی خواتین پہ ظلم ہو تو ہم اس ظلم پر خاموش بھی نہ رہیں اور اس ظلم کی تائید نہ کریں، کیونکہ ہم صحیح معنی میں قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ اس گفتگو کو ہم 3-4 مرحلوں میں ڈسکس کریں گے۔ شیعہ نسل کشی اور ہمارے پڑھے لکھے مومنین خصوصاً نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کی ذمہ داری۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جہاں بھی، جب بھی، جس صورت میں بھی شیعوں پہ ظلم ہو اس کو میڈیا پر لے کے آئیں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو اور چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو۔ الیکٹرانک میڈیا میں چاہے وہ ٹی وی ہو، کوئی ویب سائٹ ہو، اور یا بعد میں آپ آ جائیں کہ کوئی بھی سوشل میڈیا ہو جیسے کہ واٹس ایپ ہو یا یوٹیوب ہو یا مثال کے طور پر فیس بک۔ اس میں چاہیے ہمارے مومنین کو کہ زیادہ سے زیادہ پیجز بنائیں اور ان موضوعات کو ڈسکس کریں اور دنیا کے تمام افراد تک اہل بیت علیہم السلام اور ان کے چاہنے والوں کی مظلومیت کو پہنچائیں۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ علمی طریقے سے ان کاموں کو انجام دیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ کب، کہاں پر، کس طرح سے۔ اب ساری دنیا میں شیعوں پر مختلف ممالک میں ظلم ہوئے اور ہو رہے ہیں، جیسے کہ نائجیریا میں یا شام میں یا عراق میں، لیکن ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے پہلے مرحلے میں تو ظاہر ہے کہ ساری دنیا کے مومنین کو، لیکن 2 ممالک کے مومنین ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے، جن میں سے ایک افغانستان اور پھر پاکستان، کیونکہ یہ تو وہ ممالک ہیں کہ جن کی مظلومیت بہت زیادہ دنیا تک پہنچ نہیں رہی، اور پہلے ہم توجہ دلا چکے کہ تمام دنیا میں جہاں جہاں جب بھی کسی پر ظلم ہو، خصوصاً اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں پر، تو ہم اس کو اجاگر کریں۔ اسی طرح سے جس دن یہ مظلومیت واقع ہوئی ہو، کسی کو بھی قتل کیا گیا ہو، اس کو ہم اجاگر کریں اور بعد میں بھی اس یاد کو فراموش نہ ہونے دیں۔ اب آپ کے علم میں ہے کہ کینیڈا میں اونٹاریو صوبے کے لنڈن شہر میں جو 4 افراد مارے گئے، اب گو کہ وہ ایک دیوبندی مسجد میں جاتے تھے، لیکن آیا وہ کیا عقیدہ رکھتے تھے اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن وہ دیوبندی مسجد میں جاتے تھے اور ہم بھی وہاں پر گئے اور جانا بھی چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہی دنوں میں 10 افغان مومنین کے جو بارودی سرنگیں ڈھونڈ رہے تھے، اور وہ اس وجہ سے ڈھونڈ رہے تھے کہ اوروں کی جانیں خطرے میں نہ پڑیں، انہیں قتل کر دیا گیا۔ اور 2 دن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں دوبارہ دھماکے کے ذریعے سے کچھ میڈیا کے افراد کے جن میں 2 لڑکیاں بھی تھیں کہ ایک کا نام فاطمہ تھا، ایک کا نام معصومہ تھا، انہیں بھی قتل کیا گیا، اور باقی بعض افراد کو بھی قتل کیا گیا۔ بلکہ ہماری گزارش ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اس قسم کے پیجز بنائے جائیں تاکہ ہماری مظلومیت کو جھٹلایا نہ جا سکے اور بھلایا نہ جا سکے۔ دوسرا اہم موضوع ہے وہ ہے ڈیٹا کلیکشن۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ عوام اور مومنین ہی کے پیسے پہ بعض تنظیمیں بنی، لیکن وہ شہداء کا ڈیٹا اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں اور اگر ان سے مانگا جائے تو وہ نہیں دیتے۔ البتہ انہوں نے کام کیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ذمہ داری ہے کئی ہزار مومنین اور مومنات کی کہ وہ اپنے تحت علمی طریقے سے مختلف بیسس پر ڈیٹا کلیکٹ کریں۔ مثال کے طور پر تاریخ میں کہاں کہاں شیعہ جینوسائیڈ ہوا اس کو ڈسکس کریں، ڈیوائیڈ کریں، کن کن حکومتیں میں ہوا، کن کن ملاؤں کے حکم سے ہوا، اسی طریقے سے آج کے دور میں کن کن علاقوں میں ہوا یا کن کن ممالک میں ہوا، اور وہاں پر کون کون سے مذاہب ہیں، کون کون سی دینی تنظیمیں ہیں، یا کس دہشت گرد تنظیم کے ہاتھوں ہوا، اور اس کو مختلف طریقے سے ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ جو بھی ڈیٹا بنانے کے علمی طریقے ہیں ان کے مطابق اس کام کو کیا۔ اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ جو تیسرا مرحلہ ہے وہ یہ کہ ہم ان 2 مرحلوں کے بعد لوگوں کو تیار کریں، اور خصوصاً یورپ اور امریکہ کے اسلامک سینٹر، مساجد، امام بارگاہ اور علماء اور مومنین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیق بھی کریں ان کاموں پر، اور کچھ لوگوں کو تحقیق کے لیے سپورٹ کریں اور ساتھ ہی ڈاکٹریٹ بھی کریں یا کروائیں۔ ابھی ہم نے 2 موضوع ڈسکس کیے، ایک موضوع آ گیا تحقیق کا، لیکن یہ تحقیق علمی طریقے سے ہو۔ جو بھی تحقیق کا خاص میتھڈ ہے اور دنیا میں اس وقت مانا جاتا ہے، اس میتھڈولوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے علمی طریقے سے تحقیق کی۔ اب یہ تحقیق کا کام ممکن ہے کوئی
IT انجینئر کرے، کوئی سول انجینئر کرے، کوئی ڈاکٹر کرے تو بھی بہت اچھا کام ہے، لیکن انہی کاموں کو ڈاکٹریٹ کے ذریعے سے، تھیسس کے ذریعے سے دنیا کے بڑے بڑے اداروں تک پہنچایا جائے، اس کے لیے ضرورت فقط تحقیق کی نہیں بلکہ ڈاکٹریٹ کی بھی ہوگی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی مظلومیت کو چھپنے بھی نہیں دیں اور بھولنے بھی نہیں دیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس ڈاکٹریٹ میں بھی مختلف طریقے سے کام ہوگا۔ مثال کے طور پر کس بادشاہ کی حکومت میں جینوسائیڈ ہوا، یا کس علاقے میں ہوا، یا کس ملا کے حکم سے ہوا، یا کس تنظیم کے انڈر میں ہوا۔ اشرف الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے جو شیعہ جینوسائیڈ کا سلسلہ شروع ہوا وہ کیا تھا؟ بنو امیہ کے دور میں، بنو عباس کے دور میں، اور رومن امپائر کے دور میں یعنی عثمانیوں کے دور میں، اسی طریقے سے ایوبیوں کے دور میں، اور اسی طریقے سے محمود غزنوی یا دیگر مغل بادشاہوں کے دور میں۔ پھر آج کے دور میں کن ممالک میں کیا ہوا، تو ایک ہی موضوع کو مختلف زاویوں سے ڈسکس کیا جائے گا، اور اگر یہ کام ایک شخص نہ کر سکے تو پھر یہ کام ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کشمیر میں ایک بہت بڑا جینوسائیڈ ہوا تھا، اس پر ڈسکس کیا جائے، یا یہ کہ مثال کے طور پہ کہا جائے شیعہ جینوسائیڈ ان انڈیا اینڈ پاکستان، شیعہ جینوسائیڈ اونلی ان پاکستان، یا شیعہ جینوسائیڈ ان انڈیا افغانستان۔ تو یہ ذمہ داری کسی ایک نوجوان لڑکی یا لڑکے کی نہیں ہے، یہ سب کی ہے۔ اور چوتھا مرحلہ کہ جس کو ہم ڈسکس کریں کہ ان چیزوں کو بھلایا نہ جائے، اس کے لیے ہمیں میوزیم بنانے ہوں گے۔ میوزیم کون سے؟ ورچوئل میوزیم بھی اور فزیکل میوزیم۔ مثال کے طور پر جو شہید ہوئے ان کے لباس، ان کی چیزیں، ان کی فوٹوز، اور اگر مثال کے طور پر بچی ایک شہید ہوئی تو اس کے کپڑے، اس کے جوتے اور اس کی تصویریں، اس کے کھلونے، یہ ساری چیز ایک میوزیم کی صورت میں ہو، اور ساتھ ہی یہ ایک ورچوئل میوزیم ہو کہ جس میں لوگوں کی تصاویر ہوں، ان کے واقعات ہوں۔ اور پھر ہم عرض کریں کہ کبھی بھی کسی بھی ایک کام کو فائنل نہ سمجھا جائے، کبھی بھی کسی بھی ایک کام کو یہ سمجھا نہ جائے کہ اب اس کے بعد ضرورت نہیں رہی، بلکہ ہر کام کو اس نگاہ سے دیکھا جائے کہ اس میں اگر تھوڑا سا بھی ایک اچھا پازیٹیو اضافہ ہو سکے، یا ایک پازیٹیو کمپٹیشن کے ذریعے سے اس کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے تو اس کو بہتر بنایا جائے۔ اب ایک واقعے کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ جو پہلے ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس دفعہ ہم کیونکہ اور بعض کاموں میں لگ گئے تھے تو ایک کوتاہی ہوئی کہ دنیا میں سب سے بڑا اسٹوڈنٹ کا جو قتل عام ہوا ہے وہ 12 جون 2014 کو عراق کے تکریت میں اسپائگر میں ہوا ہے۔ اب یہ ذمہ داری ہے ہمارے لوگوں کی، اور ہم درخواست کریں گے کہ اس پورے ہفتے اس موضوع کو زیادہ سے زیادہ ڈسکس کیا جائے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی سانحہ دنیا میں نہیں۔ وہ جو سلفیوں اور وہابیوں کے ذریعے سے چچینیا میں ہوا تھا تو وہاں پر بھی 1700 نوجوان قتل نہیں ہوئے، البتہ اس 1700 میں شاید 30-40 کے قریب کچھ بڑے افراد بھی تھے، اور وہاں پر جب ISIS نے قبضہ کیا تو ان میں سے اہل سنت کو چھوڑ دیا تھا اور صرف شیعوں کو قتل کیا تھا۔ اب جو اس پر ایک آسان طریقہ، ایک آسان کام فی الحال ہم بتا سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ اگر لکھیں جا کر اور وہاں پر ڈھونڈیں کیمپ اسپائگر، SPEICHER، اور اس کے بعد میسیکر، یہ جب آپ لکھیں گے تو ویکیپیڈیا آ جائے گی۔ ویکیپیڈیا میں پھر آپ عربک میں جائیں اور وہاں سے اس کو کاپی کریں، اور گوگل عربی میں جا کے جب اس کو پیسٹ کریں گے تو بہت ساری ویڈیوز اور تصاویر نکل آئیں گی، خبریں نکل آئیں گی۔ اسی طریقے سے جب آپ ویکیپیڈیا میں فارسی میں جا کر فارسی سے کاپی کر کے گوگل فارسی میں جا کے سرچ کریں گے تو وہاں پر بھی آ جائیں گی، اور بہت ساری ویڈیوز نظر آئیں گی، بہت ساری فوٹوز نظر آئیں گی۔ ان میں سے کسی بھی ویڈیو کو بھلانے نہ دیا جائے، کسی بھی فوٹو کو بھلانے نہ دیا جائے، اور یہ کام شروع کر دیا جائے۔ اور ہماری گزارش ہے کہ جس وقت ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہ 14 جون ہے، تو کم از کم ایک ہفتے اس موضوع کو اتنا ڈسکس کیا جائے تاکہ دنیا تک پہنچے، اور یہ ذمہ داری ہے مومنین کی کہ بعد میں بھی ان دنوں کو یاد رکھیں، اور جو مختلف ہمارے کیلنڈر ہوں ان میں ان کو فراموش نہ ہوں۔ اسی طریقے سے افغانستان کے واقعات ہوں یا خصوصاً پاکستان میں کوئٹہ کے واقعات ہوں تو ان کو فراموش نہ کیا جائے، باقاعدہ ان کو کیلنڈر میں لایا جائے۔ یہ کیلنڈر جو ہیں وہ ہارڈ کاپی بھی ہو سکتی ہے، یعنی فزیکل کیلنڈر ہوں، یا ورچوئل بھی ہو سکتے ہیں انٹرنیٹ وغیرہ پر، اور یہ کچھ ذمہ داری ہے کہ کچھ مومنین ان کاموں کو انجام دیں۔ بظاہر یہ ایسا محسوس ہوگا کہ بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن آہستہ آہستہ سب کے لیے آسان ہو جائے گا، اور وہ کام یہ ہے کہ باقاعدہ اس عنوان سے کیلنڈر بنائیں کہ جن میں اصل موضوع یہ ہو کہ اس تاریخ کو اس ملک میں اس جگہ پر اتنے افراد اتنے بج کے اتنے منٹ پر یا بالآخر کسی بھی طریقے سے قتل ہوئے، چاہے وہ 1 ہوئے ہوں، چاہے وہ 10 ہوئے ہوں، چاہے وہ 1700۔ ہمارے کیلنڈر میں اس بہت بڑے جینوسائیڈ کا ذکر ہونا چاہیے، یعنی 12 جون 2014 کو۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کینیڈا میں واقعہ ہوا یا جو نیوزی لینڈ میں واقعہ ہوا تو وہاں کے تو وزراء آئے، لیکن ہمارے وزراء کو ظاہر ہے کہ ایسی توفیق نہیں ہوتی. خیر ان کو تو چھوڑ دیں، لیکن ہم سوال کرتے ہیں کہ علماء کو کیا ہوا. یہ تمام حالات اور واقعات عموماً دیوبندیوں کی جماعتوں کے ذریعے سے ہوئے، یہ قتل عام کے سلسلے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دیوبندی علماء نے کبھی بھی مظلوموں کا ساتھ نہیں دیا اور ایک طرح سے اپنے ان لوگوں کے ان کاموں کو اپریشیٹ کیا. بلکہ ممکن ہے پیچھے کہتے ہوں کہ تم نے تو بہت بڑا کام کیا ہے، 1000 نشان حیدر سے زیادہ تم کو درجات ملیں گے، کہاں پر جنت میں، اور تمہیں تو ہزاروں جنتیں اور لاکھوں کروڑوں حوریں مل جائیں. تو یہاں پر ہماری گزارش ہے اہل سنت مفتیوں سے کہ دنیا کے حالات کو آپ لوگوں نے خراب کیا ہے. اس وقت جتنا بھی اسلاموفوبیا ہے اس کا تعلق جرنلی کہا جا سکتا ہے اہل سنت سے، لیکن ہم تمام اہل سنت کو نہیں کہتے. لیکن اس وقت دیکھتے ہیں پاکستان میں جس طریقے سے عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے توہین رسالت کے نام پر، تو اس میں بریلوی بھی شریک ہو چکے ہیں. لیکن عموماً اس میں دیوبندی حضرات کا زیادہ دخل ہے، اور جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ 90% دیوبندیوں کی ہیں اور 10% ممکن ہے کہ سلفیوں اور وہابیوں کی ہوں. اب پانچواں مرحلہ کہ اس مظلومیت کو ہم علمی سطح سے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پہنچائیں، دنیا کے بڑے بڑے سیاسی اداروں میں پہنچائیں، دنیا کی بڑی بڑی جو نیوز ایجنسیز ہیں ان کو ہم مواد فراہم کریں. کیونکہ اگر ہم تحقیق نہیں کر سکتے اپنی مظلومیت کے بارے میں تو وہ کیوں تحقیق کریں گے ہمارے بارے میں؟ ہم اگر ڈسکس نہیں کر سکتے اپنے بارے میں تو وہ کیوں کریں گے ہمارے بارے میں ڈسکس؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اس ڈیٹا کو مختلف نیوز ایجنسیز کو دیں اور بتائیں کہ اس دن یہ واقعہ ہوا تھا. اسی طریقے سے اینتھروپولوجی میں اس کو لے کے آیا جائے، یعنی بشریات کے علم میں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. سوشیولوجی میں لایا جائے، اکنامکس میں لایا جائے، کیونکہ اس کے اثرات اکنامکس پر بھی پڑتے ہیں، پالیٹکس میں لایا جائے، اسی طرح سے انٹرنیشنل لا میں لایا جائے، میڈیا سائنسز میں لایا جائے، جرنلزم میں لایا جائے، اور خصوصاً ہسٹری میں لایا جائے. اور اس کے بعد جو سب سے اہم کام ہے اس کو مختلف ممالک کے اسکول کے کیریکلم میں لایا جائے. مثال کے طور پر کینیڈا میں جو سکھ حضرات ہیں وہ اپنے مصائب کو بیان کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے ہیں. یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. اب ممکن ہے کہ چند کم عقل لوگ یہ کہیں کہ ان موضوعات کو ڈسکس کرنے سے تعصب پھیلتا ہے، تو نہیں. ان موضوعات کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. تعصب جب پھیلتا ہے کہ جب ان چیزوں کو نارمل ہونے دیا جاتا ہے اور گرین سگنل دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے آن لائن کلیئر، کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہمیں قتل کیا جائے، اور اس کے بعد ہم خاموش ہو جائیں گے یہ کہہ کے کہ یہ استعمار کی سازش. وہ کہ یہ استعمار کی سازش ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا. اور یہ کیا بات ہے کہ اس استعمار کی سازش میں کوئی بھی استعمال نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ عام طور پر دیوبندی یا اہل حدیث یا سلفی استعمال ہوتا ہے. اگر یہ استعمار کی سازش ہے تو کوئی اور بھی یہ کام کر سکتا تھا. اب یہاں پر ایک کتاب آپ کے سامنے ہے، اس کا نام ہے فیتھ بیسڈ وائلنس اینڈ دیوبندی ملیٹنسی ان پاکستان، اور اسی کا ترجمہ ہے پاکستان میں شیعہ نسل کشی افسانہ یہ حقیقت. یہ ترجمہ اور خلاصہ ہے اردو میں، لیکن اس کتاب کو پیش کرنے کا ہدف یہ ہے کہ اس طرح کے علمی کام کہ جو عالمی سطح پر بڑے بڑے اداروں میں دیے جا سکیں اس کی اور زیادہ ضرورت ہے. اب ممکن ہے کوئی ہمارے دیوبندی بھائی ناراض ہوں کہ ان کا اس میں نام آ گیا. یہ کوئی تعصب کی بات نہیں ہے. پاکستان کے ٹی وی چینلز میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اکثر ملیٹنٹس گروپ اور دہشت گرد گروپ جو ہیں دیوبندی ہیں. پاکستان کے بعض صحافی بھی یہی کہتے ہیں، آرمی والے بھی اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں. یہاں دیوبندی علماء کی یہ اہم ترین ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے کام نہ ہونے دیں کہ جس سے خود بھی بدنام ہو رہے ہیں اور تمام دنیا میں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام دنیا میں تمام ادیان اور ماننے والوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ دوسرے کے دین اور مذہب کو جب ڈسکس کرنا ہو تو علمی طریقے سے ڈسکس کریں، اور کسی کو بھی دین اور مذہب کے نام پر قتل نہ کیا جائے.